अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। शहर कराची में बारिश के बाद जल थल एक हुआ और उसके बाद तीसरे स्पेल ने तबाही मचा दी। कहा यह जा रहा है कि शहर कराची के रोड्स अगर टूट फूट का शिकार हैं तो उसका कसूरवार ये पानी है, जो कि बरसात के पानी ने इस वक्त शहर की सड़कों को तोड़ दिया है, तबाह कर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। ऐसे में वज़ीर आला सिंध सामने आते हैं और कहते हैं कि जनाब इस तमाम सूरत हाल को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने कुछ इजलास के अंदर रकम भी मुख्तस की और कहा कि शहर कराची को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे और सड़कों को बेहतर करेंगे और दीगर मामला जहां जहां खराबी हुई है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शहर कराची की सड़कें इस तरह की होने वाली बारिशों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती हैं? क्या आने वाला जो चौथा स्पेल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 तारीख से होगा और इसमें भी शदीद बारिशें होंगी, अगर ये बारिशें होती हैं और इसमें भी रोड्स नहीं बन पाएंगे, जो कि यकीनन नहीं बन पाएंगे क्योंकि बारिशें भी हो रही होंगी, तो क्या शहर कराची के लोग इन्हीं गड्ढों में उछलते कूदते ऑफिस से अपने घर और दीगर मकामात पर जाएंगे? क्या हादसात का शिकार होते ही रहेंगे या इन सड़कों के हवाले से कोई मरबूत प्लानिंग की जाएगी कि जो कुछ भी हुआ वो इस साल तो हुआ लेकिन आइंदा साल या आइंदा के बाद शहर कराची के लोगों को तकलीफ नहीं होगी? कम अज कम इस बात का ही अगर इत्मीनान दिला दिया जाए कि शहर कराची के लोग इस ही बारिशों के स्पेल को ही जो मुतासिर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, लेकिन आइंदा के बाद शहर कराची में कम से कम ऐसी रोड्स होंगी जहां पे पानी खुद ब खुद निकलता चला जाएगा, निकासी का बेहतरीन इंतजाम होगा, रोड्स टूट फूट का शिकार नहीं होंगी, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जो बसेज हैं उनके रूट मुख्तसर नहीं करना पड़ेंगे। जैसे कि इस वक्त पीपल्स बस सर्विस का रूट मुख्तसर कर दिया गया है रूट 1 का, सिर्फ इस वजह से कि वहां पर टूटी हुई सड़कें थी और इस वजह से तो क्या एक आम आदमी जो कि महंगी गाड़ी खरीद कर इन गढ़ों के अंदर अपनी गाड़ी चला रहा है और टूट फूट का शिकार उसकी गाड़ियां हो रही हैं, खुद वो बेचारा मरीज बन रहा है और हड्डी जोड़ के अस्पतालों में पहुंच रहा है, तो ये सारा नुकसान आखिर इसका जिम्मेदार होगा कौन? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? क्या तहरीक इंसाफ है? आखिर इसका कौन जिम्मेदार है? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, क्या करने जा रही है, इस पर बात करेंगे। राना साहब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ लाए। राना साहब, सूरत हाल शहर की आपके सामने है, इस बिगड़ती सूरत हाल के बाद इसको संवारना संभालना कितना मुश्किल लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया वक़ार भाई आपका, आपके चैनल मेट्रो चैनल का। देखिए, जाहिर है सिंध में गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और काम बिल्कुल शहर में जारी था और अभी भी जारी है, लेकिन क्योंकि बारिश अल्लाह पाक ने दी है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक हमें बारान रहमत ऐसी बारिश दे जिससे आवाम को तकलीफ ना हो। उस अल्लाह से दुआ करें, फरियाद करें। और पूरी दुनिया के अंदर बारिश ने तहलका मचा दिया है, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, आपका कतर और बलूचिस्तान, यूएई भी मुतासिर है। ठीक है सर, ठीक है। तो जाहिर है अब फिर अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने में बड़ी पेशन गोइयां हैं बारिश की। जाहिर है कि अगर वो काम फिर कंटिन्यू करेंगे तो सब बारिश की नजर हो जाएगा। तो काम हो रहा है, अभी बिल्कुल हो रहा है, और लेकिन उसकी स्लो उसकी वो है पोजीशन, क्योंकि फिर बारिश जो है वो होगी तो उस वजह से। और सीएम साहब ने बाकायदा तमाम सर्वे करवा लिया गया है, तमाम महकमों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सीएम साहब को पेश कर दी है। जहाँ जहाँ जितने डैमेजेस हैं इंशाअल्लाह सबको ठीक किया जाएगा, उसके लिए रकम भी मुख्तस की गई है। और पीपल्स पार्टी का वर्कर से लेकर मिनिस्टर, मिनिस्टर से लेकर वर्कर तक तमाम अपने कामों में लगे हुए हैं, आवाम की सहूलियात को मुहैया करने के लिए, उनके लिए जहाँ जहाँ मुश्किलात हैं उनको दुरुस्त करने के लिए। तो ये थोड़ी सी एक इशू है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी बारिश दे जिससे कि आवाम को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो, अल्लाह पाक बारान रहमत बना दे, इसको ज़हमत ना बनाए। तो अल्लाह से दुआ की ज़रूरत है और हम सबको, आवाम को भी, हुक्मरानों को भी, हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बलूचिस्तान में जो हादसा हुआ है, हमारे
فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، پوری قوم افسودہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر افسودہ ہے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، ہمارے 6 جوان شہید ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس عوام کی خدمت کے لیے نکلے تھے، کوئی ذاتی کام کے لیے نہیں نکلے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر ان کے لیے افسودہ ہے اور ان کے لوائقین کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہے۔ تو یہ بہت سے ایسے مسائل ہیں اور تمام لوگ میں سمجھتا ہوں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان مشکل میں ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنی تمام رنجش چپکلش بھلانی چاہیے اور ہمیں قوم کی بھلائی کی طرف سوچنا چاہیے، قوم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر ہاتھ سے ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ ہمیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، تو یہ وقت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس وقت ہمیں شاہد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ لیکن رانا صاحب یہ فرمائے گا، جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ سلو کام ہو رہا ہے، تو سر یہ سلو پوائزننگ اس لیے کی جا رہی ہے جیسے شہر کراچی کے لوگوں کو اچانک خوشی ملے گی کہ اتنا کام ہو گیا ہے تو خوشی سے بیمار نہ پڑ جائیں، تو سر کیا اس سلو پوزیشن کو فاسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں، بیمار دیکھیں ابھی جو بارش خوشی سے سر کہ کراچی میں کام ہو رہا ہے۔ سر وقار بھائی بات یہ ہے کہ بارش جو ہے، مثال کارپیٹنگ ہوگی، جب بارش گرے گی اور فوری بارش گرے تو دیکھیں پھر وہ خرابی کی طرف آ جائے گا۔ بارش اصل چیزیں اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ جو بارش ہے، بارش کا پھر دوبارہ اسپیل آ رہا ہے۔ اب بارش کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی بوندیں گریں گی، یہ تو اللہ کو پتا ہے، لیکن پیشن گوئی ہے۔ دیکھیے الیکشن بھی پوسٹ بونڈ اسی بنیاد پہ ہوا تھا کہ جی بارش، دیکھیں بارش ہوئی اور کس قدر ہوئی یہ آپ کو پتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایک محکمہ ہے، محکمہ موسمیات جو ہے وہ پیشن گوئی کر رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہے، حکومت اپنا کام بالکل کر رہی ہے جو اس کو کرنا ہے، اور اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ ہمیں کام کرنا ہے، شہر کی خدمت کرنی ہے، اور آپ بے فکر ہو جائیں، عوام بے فکر ہو جائے انشاءاللہ۔ لیکن جو تھوڑی مشکلات ہیں وہ ظاہر ہے پانی ہے، اور پانی کے جو معاملات ہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب ظاہر ہے کہ ایک ہماری اس سے وسعت سے زیادہ پانی آئے گا تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے جو ڈر ہے، وہ ڈر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی کام کرانے نکلتی ہے سر، وہ روڈز بنانے کے بجائے پیچز لگاتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ ایک بارش تو کیا وہ کچھ ہی دیر کے بعد گھل جاتی ہے، روڈ ٹوٹ جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل ہوا ہوگا، میں اس پر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، لیکن جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی کام کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جی اگر کہیں روڈ بنانا ہے اور وہاں پیچز لگا دیے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اگر اس چیز کی ضرورت ہے تو وہ کیا جاتا ہے، اور اگر وہاں پر مکمل طور پر روڈ بنایا جاتا ہے تو روڈ بنایا جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو باقاعدہ لک آفٹر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ سر اسی طرح کے معاملات ہو۔ شاہد صاحب یہ فرمائیے گا، پہلے تو خوش آمدید آپ کو کہ جناب آپ نے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج۔ سر یہ فرمائیے گا شاہد بھائی کہ صورتحال شہر کراچی کی جو ہے وہ اس وقت اتنی دگرگوں ہو چکی ہے، لیکن لوگ اس وقت پڑے ہوئے اس معاملے میں کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے یا دیگر معاملات ہیں اس میں الجھے ہوئے۔ سر شہر کراچی کو کون دیکھے گا؟ کیا پہلے فورن فنڈنگ کے معاملات کو دیکھ لیں یا شہر کراچی کو؟ شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاہد صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ رانا صاحب اس وقت جو ہے وہ پیچز کی بات آپ نے کی، پیچز جو ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں لگائے جا رہا ہے، نہ مکمل طریقے سے لگائے جا رہے ہیں۔ گلشن اقبال کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، حسن اسکوائر سے آگے آپ کے ڈی سی آفس کے سامنے کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ سر ذرا سا آگے جائیں، پرانی سبزی منڈی، آج وہاں پر ٹریفک پولیس اہلکار وہاں پر جو ہے وہ روڈ کو صحیح کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان کا کام کچھ اور ہے، لیکن سر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں یہ کام کر رہے تھے۔ جو سندھ حکومت کا کام ہے وہ ٹریفک پولیس کرنے پہ مجبور ہے کہ لوگوں کو نجات دلائی جائے۔ جی صحیح فرمایا آپ نے۔ دیکھیے یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارا یہ معاملہ ہے۔ میں یہاں پر آپ کے چینل کے توسط سے بھی سی ایم صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ سی ایم صاحب بالکل کوتاہی نہ برداشت کریں۔ اگر کوئی افسر
काम नहीं कर पा रहा और कोताही दिखा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ वो सीट का अहल नहीं है, उसको फौरी तौर पे बरतरफ किया जाए, हटाया जाए और एक अहल अफसर को लाया जाए। तो बिल्कुल इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर ऐसे मामलात हो रहे हैं और ये बिल्कुल हकीकत है, ऐसा शहर में ऐसा है, आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, तो इसको हमें देखना चाहिए और बिल्कुल इस पर फौरी एक्शन भी होना चाहिए। और हमारे तमाम जैसे कि वज़रा और कारकुनान भी रोडों पर हैं, उनको देखना चाहिए, उनको जाके फौरी कंप्लेन करनी चाहिए। ठीक है शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। शायद भाई ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, क्या इस वक्त शहर कराची के मामलात पे हम बात करें, फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात करें, सर आपकी नज़र में कौन सा इशू जो है इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया वकार साहब। मेरे इस वक्त तो मेरे पाकिस्तान से इशू जो आजकल जो मुसल्लत हुकूमत हुई है और जो ये 4-5 महीनों में पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के साथ किया गया है, इससे बड़ा इशू कौन सा हो सकता है? बदकिस्मती से जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में पूरी बिजनेस कम्युनिटी को परेशान किया हुआ है, लोगों के कारोबारों को बर्बाद कर दिया। जो यहाँ महंगाई कम करने आए थे, डॉलर पेट्रोल 70 रुपए करने आए थे, डॉलर 100 रुपए करने आए थे, उन्होंने डॉलर 250 रुपए पहुंचा दिया और पेट्रोल को भी 250 रुपए पहुंचा दिया। सर आज कम हो गया सर, 227 का हो गया। जी बिल्कुल, 245 हो गया ना, मैं 227 हो गया सर। आज तो 10 रुपए गिरे हैं सर। 179 वाला और 150 वाले पेट्रोल के खिलाफ तो यहाँ कराची से लेके खैबर तक लॉन्ग मार्च निकाले जाते थे जी। ये हमदर्दियाँ कराची की एक पार्टी जो आजकल हुकूमत के साथ बैठी हुई है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा इसलिए था कि महंगाई हो रही है। सही है। महंगाई के बिहाफ पे, आवाम की दुख दर्द के बिहाफ पे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बर्बाद करके उसके पेट में चुरा भोंपने के बाद जब इस हुकूमत में गई है, वो इसलिए गई थी कि महंगाई भी कम हो, आवाम को रिलीफ भी मिले और इससे अच्छा होगा जो इस तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट कर रही है। सर आप उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं जो जिनको खान साहब नफीस लोग कहते हैं। नहीं हुआ, वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। सर वही ना नफीस लोग जो बारिशें हुई है सब वो भी आपके सामने है, क्या हालत हुआ कराची के अंदर। ठीक है, बिल्कुल सर। सर अब ये जरा शहर कराची के ऊपर भी नजर डाल लें सर, कौन देखेगा, कौन इनके मसाइल को हल करेगा? टूटी हुई रोड्स हैं सर, एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते लोगों का हशर हो रहा है। तहरीक इंसाफ ही उसका हाल है। अच्छा, ये होते हैं आवाम तक, जब अवामी फंड आवाम की निचले सतह तक उनके हवाले नहीं किया जाएगा, उनके नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। तब तक ये कराची का पैसा, आवाम का पैसा आयानली या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा जाएगा, मुर्दों के अकाउंटों में जाएगा और या तो वहाँ पे सिंध हाउस में या कौमी असेंबली में MNS MPS की खरीद और फरोख्त पे लगेगा। तो यहाँ तो काम तो नहीं होंगे, कराची तो बर्बाद होगा, आवाम को कैसे रिलीफ मिलेगा? हाल देखा है आपने, लियारी आपने देखा है, जो पीपल पार्टी के गढ़ हुआ करता था, वहां जाके देख ले, न पानी है, न बिजली है, न गैस, रोड टूटे हुए, अभी तक वहां पानी पड़ा हुआ है और बुरा हाल है। इसके अलावा कुरंगी बल्दिया टाउन, केमाड़ी, शदीद जो बारिशें हुई है, दुनिया में बारिशें होती हैं, लोग एंजॉय करते हैं उसको, और यहाँ पे जो बारिशें होती है पाकिस्तान के खासकर कराची के अंदर सुबह दिन के अंदर, यहाँ तो लोगों के लिए जहमत बन जाती है। यहाँ लोगों के घरों में पानी चला जाता है, लोगों के पास कारोबार, बल्कि ये तो गवर्नमेंट की नाइली देखो कि उसके लिए फिर छुट्टी का ऐलान अगले दिन कर देती है कि आज सरकारी छुट्टी है। उसकी वजह ये होता है क्योंकि निकासी का तो कोई इंतजाम है नहीं ना, सारे पैसे आवाम के काट के इनकी जेबों में चले जाते हैं, फिर खड़े होते हैं आके प्रोटेस्टेशन करने के लिए रोड पे। शेरी उनको कहते हैं जाके अंदर कारादर चले जाओ, कारादर में जाके कारादर डूब गया, नहीं जी मैंने रोड पे प्रोटेस्टेशन करनी है और यहाँ से पानी निकाल के तबीयत टिकवा के मैंने जाना है। हर साल ऐसा होता है वकार। सही। अच्छा शाहिद भाई, आप ये कह रहे हैं कि इसका तमाम मसले का जो हल है वो तहरीक इंसाफ है। सर 14 सीटें कराची वालों ने आपको दे दी, मजीद कितनी चाहिए कि मसले हल होंगे फिर? इंशाल्लाह मजीद 24 सीटें तहरीक इंसाफ को दी थी और 24 सीटों के बदले में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने ग्रीन लैंड के दिया, बसें मंगवा के, सरकार रेलवे चलाया और 4 बड़े नाले जो कि हमेशा कराची
جو ڈوبتا تھا وہ 4 بڑے نالے صاف کر کے چاروں اطراف پہ جو ہے سڑکیں بنائی. ہر ایم ایل اے ایم پی اے کو فنڈز دیے. منگو پیر روڈ بنا. آپ نے دیکھا کہ 1.25 ارب روپے دے کے گلی کوچوں میں سڑکیں بھی تحریک انصاف کے ایم ایل اے نے بنائی, گلیاں بھی سرکار کے تحریک انصاف کے ایم ایل اے نے بنائی. وہ 14 اسکرپ سیٹیں دی تھی. اب جب تحریک انصاف کا میئر آئے گا, تحریک انصاف کی جو ہے نا یہاں لوکل گورنمنٹ ہوگی سندھ کے اندر, کراچی کے اندر, ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ نیا کراچی بنے گا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, کراچی بنے گا تو کراچی نہیں ہوگا جو دنیا میں جو ہے نا 124. صحیح ہے سر. سر شاہد بھائی ذرا ساتھ ہی رہیے گا, ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے اور یہی آپ سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کس طرح سے جو اس وقت آپ نے نقشہ پیش کیا اس میں تو شہر کراچی جدید نظر آ رہا ہے, لیکن اس وقت صورتحال اس کے برعکس ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت کیا شہر کراچی بہتر ہو چکا ہے, بن چکا ہے؟ شاہد صاحب سے بھی ہم بات کر رہے تھے, تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان کا کہنا ہے کہ سرکولر ریلوے بھی چلا دی ہے, گرین لائن بھی چلا دی ہے, نالے بھی صاف کیے ہیں, شہر کراچی کے مختلف مقامات پہ سڑکیں بھی بنائی ہیں, جال بچھا دیا ہے. کیا واقعی کچھ ایسا شہر کراچی کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ رانا صاحب آپ کو نظر آیا؟ نہیں, شاہد بھائی بہت اچھی بات کر رہے ہیں. شاہد بھائی کو کہیں, اور میں تمام میڈیا کے دوستوں کو کہتا ہوں, منگا پیر روڈ جائیں اور دیکھیں. شاہد صاحب بتائیں کہ منگا پیر روڈ کہاں بنا ہے, کدھر بنا ہے, وہ شاہد صاحب بتائیں. اچھا, تمام لوگوں کو لے کے جائیں, منگا پیر روڈ دکھائیں. منگا پیر روڈ پر ان کے جو ایم این اے عطا اللہ صاحب ہیں, ان کے جو ایم پی اے سعید آفریدی صاحب ہیں, وہ تو پانی بیچ رہے ہیں وہاں پہ. وہ تو وہاں پہ ہیڈنس کے اوپر قابض بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے روزی روٹی پر لگے ہوئے ہیں. وہ کون سا انہوں نے کام کیا ہے؟ اب رہی نالوں کی جو بات کی ہے, تو کون سا نالا پایا تکمیل تک پہنچا ہے؟ آپ وزٹ کیجئے, دیکھیے, آپ گرین لائن بس سروس سر دیکھیے جی, وہ ان کا منصوبہ نہیں تھا. گرین لائن منصوبہ تو جو آج کی گورنمنٹ ہے ان کا منصوبہ تھا, وہ مکمل تھا. انہوں نے تو اس کو روکا. اور ظاہر ہے کہ وہ انہی کی پیمنٹس ہوئی تھی. آ کے بس اس کا مطلب اگر میں آپ سے ایس آر ٹی سی کا پوچھوں گا, آپ کہیں گے بہت اچھی بات ہے یہ, چلو جی کریڈٹ لیتے ہیں. بہت 1100 ارب روپے کا جو انہوں نے پیکج کا اعلان کراچی سرکولر ریلوے انہوں نے چلوائی, کہاں چلی ہے بتائیے؟ انہوں نے کہا ہے سر کہہ رہے ہیں نا, تو آپ جا کے دیکھیے نا وہ کہاں چلی ہے. ناظم آباد سے گزرتی ہوئی جاتی ہے, یہ گلشن اقبال سے یہ اپنا گیلانی اسٹیشن کہاں چلی ہے بتائیے, بتائیں تو. بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگ ماشاءاللہ جھوٹوں کے بادشاہ ہیں. کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئی ہوں گی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے کوتاہی نہیں ہوئی ہوگی. بات یہ ہے کہ بھائی میرے, کوتاہیوں کو چھوڑ دیں, آپ کام کریں. آپ لوگ اپنی زبانوں پر نہیں رکتے. آپ لوگ جس کو ڈاکو کہتے ہیں اس کو وزیر اعلیٰ منتخب کرا دیتے ہیں. آپ لوگ ہیں کیا؟ آپ کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے, آپ کا اپنا کوئی پروگرام نہیں ہے. آپ کے پاس 14 ایم این اے 30 ایم پی اے تھے. آپ مجھے بتائیں جہاں جہاں آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان ایریوں کی حالت آپ کیمرہ اٹھائیں, جا کر دیکھ لیں. کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں بس ایک لفظ سیکھا ہے, چور. چور آج فورن فنڈنگ کیس, چور مچائے شور. آپ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ مہازارائی اچھا عمل نہیں ہے. کام پر توجہ دیں, اور تنقید یہ کوئی مسائل کا حل نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی قوم ہم کو پسند کر رہی ہے, تو آپ شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پنجاب میں 15 سیٹیں مل گئی نا, تو آپ کو پتا ہے نا کہ لیکن سر اصل میں وہ شور اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ آپ ان کے لیڈر کے حوالے سے, ان کی جماعت کے حوالے سے جس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں اسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ شاید آپ بین کرنا چاہ رہے ہیں. 2008 سے 2014 تک ان کو فنڈنگ ہوتی رہی. ایک بار نہیں, سینکڑوں بار ان کو بلایا گیا, ان کو خط و کتابت ہوئی, انہوں نے کوئی جواب نہیں. سر فواد چودھری صاحب نے جواب دیا ہے نا. نہیں, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن ان کو ایک پوری فہرست ہے کہ 200 بار خط لکھا گیا, 300 بار ان کو یہ کہا گیا, پوری ایک فہرست ہے. انہوں نے جواب نہیں دیا. بات یہ ہے کہ جب اس کا فیصلہ آیا تو آج یہ سب اس کو کہتے نہیں جی یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے جی,
बाबर एस बाबर जो है वो आप ही का पार्टी का रुकन है, कोई दूसरी पार्टी का नहीं है, और उसी ने तमाम आदाद व शुमार जो है वो दिए हैं, और वही कह रहा है कि जी इमरान खान साहब जो हैं डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, वो साइड बैठ जाएं और नजरियाती लोगों को पार्टी दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब अहल नहीं है। सर मैं पूछ रहा था शाहिद भाई से, सर हम तो नहीं कह रहे। शाहिद भाई, अभी तक आपने जो सर्कुलर रेलवे के हवाले से कहा और जो दीगर मंसूबों के हवाले से आपने गिनवाए हैं, राणा साहब तो कह रहे हैं कि कहीं पे भी ग्राउंड पे वो मौजूद ही नहीं है। पहले इसका जवाब देते फिर आ गया। जब प्रोग्राम करता हूँ ना जी, तो इनसे जब कराची के हालात से आप पूछते हैं तो क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये सारे बंदा ख्वाब नहीं देखते जब सुबह बंद हो जाती है कि अमेरिका में बंदा घूम के फिर सुबह हो जाती है कि यार अपनी घर में पड़ा हो। सही है। इनसे ये पूछे, अभी इन्होंने एक इल्जाम लगाया तहरीक इंसाफ के एमएलए और एमपीए पे कि वो पानी बेचते हैं। जिसको ये कहे ये पानी का महकमा किसका है, इनसे ये पूछे। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है ये फिर बिल्कुल सही बात है, सही है, बिल्कुल सही बात है। सवाल होगा सर वजीर बल्दियात तो आपके पास हैं, जो चेयरमैन है, ये जो पानी बेचते हैं हाँ, तो वो तो फिर वाटर बोर्ड मुलविस है ना, फिर आपकी हुकूमत तो ना हुई ना। बिल्कुल ठीक है सर, इस जवाब लेते हैं इसका। बिल्कुल सही है। दूसरी बात सिर्फ ये है कि इनके हर महकमे में करप्शन है। ये खुद जो है ना तमाम महकमे दागदार है इनके, इसलिए ये दूसरों पे जो है ना उंगली उठाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हम क्यों भाई, तहरीक इंसाफ तो वो पाकी गवर्नमेंट थी ना, उनका तो काम नहीं था, आपकी तो लोकल गवर्नमेंट थी। आप काम करें यहाँ लोकल सूबे में, आपकी गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर आपका है, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, सिर्फ पैसे खाने के लिए रखे हुए, सिर्फ मुर्दों के अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ तेरे महल और अयान अली की जगह मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है, सिर्फ जो जिसके लिए अयान अली के टिकट और बिलावल के टिकट एक ही अकाउंट होने के लिए रखा हुआ है, सिर्फ लूट मार के लिए रखा हुआ है। खुदा के लिए अभी तहरीक इंसाफ पे देखो जिस तरीके से मकबूलियत है, पीपल्स पार्टी अब खत्म हो चुकी है। ये चारों सूबों की पार्टी थी, अब एक सूबे तक महदूद हुई, अगले इलेक्शन में ये भी खत्म हो जाएगी, एक माले तक महदूद हो जाएगी। ये इन जैसे रहनुमाओं की वजह से। अच्छा सर, अकबर एस बाबर जो आपके जो अकबर एस बाबर है सर शाहिद भाई अकबर एस बाबर जो है कह रहे हैं कि नजरियात, जी शाहिद भाई उसके साथ जाके बैठे, उसके ठीक है सर, इसका जवाब भी दे देना शाहिद भाई, इस सवाल का जवाब भी एक साथ ही दे दें। ये जमहूरियत कहते हैं, बिल्कुल ठीक है शाहिद भाई, इसका भी जवाब दे दें। अकबर एस बाबर साहब ने जो कहा है कि आप जो है नजरियाती लोगों को दे दें जमात को, इमरान खान से उन्होंने मुतालबा किया है, आपके ही अकबर एस बाबर साहब ने, तो क्या आप इस मुतालबे की जो है मुखालफत करेंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ बता रहा हूँ ना, तहरीक इंसाफ के में मुर्दों के अकाउंट नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के अंदर जो यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो सिंध से आके चोरी और करप्शन और जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में 8 लाख खानदान जो इनके अपने मैनेज एमपीएस की मियाँ बीवियाँ और खानदान से जो उससे मुस्तफीद हो रहे थे, वो तहरीक इंसाफ के अंदर से नहीं निकले। तहरीक इंसाफ के अंदर से तहरीक इंसाफ करप्शन नहीं करती। तहरीक इंसाफ जो है ना ये एक नजरिए पे खड़ी है। इस तहरीक इंसाफ का फिक्र छोड़े, तहरीक इंसाफ का मकबूलियत का अंदाजा पंजाब में जिमनी इलेक्शन से लगाए, और ये उसी चीज से खौफजदा है। अपने मीटिंगों में उसके इमरान खान साहब को टिकाने लगाने की बातें करते हैं। ये बहुत जो बड़ी बड़ी पार्टी अपने आप को समझने वाले, ये एक साथ होके एक ईमानदार आदमी शख्स के पीछे लगे हुए कि उसको कैसे हटाएं। ये नेब में जिस तरह आज आपने देखा नेब में तराहीब इन्होंने की है, सारे इख्तियारात उसके खत्म किए हैं। ये सिर्फ अपने केसेस बचाने के लिए किए हैं। बिल्कुल सर। अच्छा शाहिद भाई, बिल्कुल सर, शाहिद भाई इसका ईमानदार जब ये हमेशा ऐसा होता है, ऐसे ही होगा सर। शाहिद भाई ये भी बताइएगा कि थानेदार ईमानदार आता है जी, सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, सारे चोर इकट्ठे हो गए। सर शाहिद भाई ये भी फरमाइएगा कि पंजाब के इलेक्शन का भी आपने जिक्र किया, 15 सीटें आप लोगों ने हासिल कर ली। सर आपसे कम वोट वाले जो है, यानी जिमनी में आप 15 सीटें हासिल कर चुके हैं, काफ लीग सिर्फ 10 वोटों के ऊपर जो है हुकूमत बनाए हुए, तो सर तहरीक इंसाफ ने आखिर उनको हुकूमत क्यों दे दी, अपना कोई बंदा क्यों नहीं खड़ा किया? देखिए जी, तहरीक इंसाफ के जारी बात है, हमारी जो टीम है, लीगल भी टीम है, इमरान खान साहब चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, वो तहरीक इंसाफ ने जीता है तो हमारी लीगल टीम में उन्होंने फैसला करना है कि किसको नॉमिनेट करना है, कौन हमारा कैंडिडेट होगा। ये हमारा मसला है। मैं बात सिर्फ कौम और मुल्क की पैसों की नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग की पैसों की, इस चीज की कौम की नुकसान हो रहा है कि जो यहाँ पे महंगाई कम करने आए थे उन्होंने महंगाई आसमान पे चढ़ा दी, जो डॉलर कम करने आए थे उन्होंने डॉलर आसमान पे चढ़ा दिया, जो तेल कम करने आए थे उन्होंने तेल आसमान पे चढ़ा दिया। मुझे आप ये बताएं, ये कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी कौन से मुल्क जा रहे हैं, इनको
ان کو کچھ پیسے ملتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں ہم بھیک نہیں مانگتے لیکن ہم مانگنے کے لیے آئے ہوئے مجبوری ہے. یہ وزیر اعظم صاحب کے اس قسم کے بیانات ہیں. پوری دنیا ان کو پہچان چکی ہے کہ امپورٹڈ ہے. ان کو اپنے کیسز اور اپنے مفادات کے لیے حکومت میں آئے ہوئے. یہ ملک کو نہ تناظر ہے, بدقسمتی سے خود مختاری. کہاں ہے ہماری خارجہ پالیسی؟ بلاول صاحب تو پارٹی کے چیئرمین ہے نا, تو کیوں پھر آرمی چیف صاحب کو جو ہے نا سکون کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آئی ایم ایف جو ہے نا ہماری مدد کرے؟ کہاں ہے پھر خارجہ پالیسی؟ اس چیز کی جو ہے نا پھر وہ خود مختاری ہماری کہاں چلی گئی؟ کیا اسی چیز کے لیے پاکستان بنا تھا کہ دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہو؟ نہیں, کیونکہ یہ نااہل ہے, ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا, یہ اپنی چوریاں بچانے کے لیے آئے ہوئے. اچھا, لیکن شاہد بھائی اگر کوئی پابندی کے حوالے سے کوئی کر دیتے ہیں سر, ٹھیک ہے شاہد بھائی, اگر مختاری کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے شاہد بھائی, اگر کوئی چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, تو آپ جو خواب لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم شہر کراچی کی بھی خدمت کریں گے, پاکستان کی بھی, سر کس طرح کریں گے؟ کیا لایا عمل ہے آپ لوگوں کا؟ سب سے بڑی طاقت دیکھیے جی, الیکشن کمشنر تو متنازع ہے. یہ پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی, جو ضمنی الیکشن سے پہلے بھی ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ ایک مطلب غیر یہ جانبدار شخص ہے, یہ نون لیگ کا جو ہے نا کارکن ہے, اور یہ بالکل جو ہے نا اربار والا شخص نہیں ہے. جس طریقے سے اس نے ان کی ہیلپ کی, ہماری 20 کی 20 سیٹیں ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی, لیکن جان لی سے زور لگا کے 4-5 سیٹیں ہم سے چھین لی. جس طرح تحریک انصاف کی مقبولیت اور عوام نکلی تھی, یہ سب عوام نوٹ کر رہی ہے. باقی تحریک عمران خان صاحب کو کوئی کا مائی کا حال کوئی نااہل نہیں کر سکتا. وہ ایک ایماندار شخص ہے, وہ پاکستانی سپریم کورٹ سے جو ہے نا صادق اور امین قرار چکے ہیں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پاکستانی عوام اسے بھروسہ کرتی ہے. پاکستانی عوام صرف اس کے ایک اشارے کی منتظر ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی غلط کیا گیا یا اس کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی یا انہوں نے اپنی من مانی کی, تو پوری پاکستان کی عوام روڈوں پہ ہوگی اور ان کا ہاتھ ہوگا, ان کا گریبان ہوگا. ٹھیک ہے سر, یہ معلوم کرتے ہیں رانا صاحب سے, کون سی صوبہ میں ان کی حکومت ہے وفاقی گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے سر, رانا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ایک چند ضلع کی جو ہے نا یہ حکومت بن چکی ہے. سر آپ نے جو کہا ہے کہ صادق اور امین کے حوالے سے, سر وہ صادق اور امین ہیں, آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سر, وہ کام کرنا چاہتے ہیں ملک کے حوالے سے, آپ ان کے خلاف کیوں کارروائیاں کر رہے ہیں؟ ان کا لیڈر بھی جھوٹا اور یہ شاہد صاحب بھی جھوٹے, کیونکہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے منگا پیر روڈ بنایا, ہم نے ساری چیزیں بنائی. جب ان کو گنوایا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, ہمارا کام تھوڑی ہے. ابھی انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا. تو شاہد صاحب آپ نے خود ہی کہا اور خود ہی کہتے ہیں جی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے, اور خود ہی کہتے ہیں جی ہم نے منگا پیر روڈ اور یہ گلی اور وہ گلی بنائی. تو ایم پی اے ایم این ایز آپ کے ہیں, کیا ہوا وہ پیسے کہاں ہیں؟ سر بات تو صحیح کہہ رہے ہیں سر, کام تو لوکل گورنمنٹ, بالکل لوکل گورنمنٹ کا. تو انہوں نے خود تو کہا, خود ہی تو کہا کہ ہم نے بنایا, تو انہوں نے بنایا تو کہاں بنایا؟ تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب آپ صادق الامین ہیں, آپ نے سپریم کورٹ کا 10 اپریل کو فیصلہ کیوں نہیں مانا؟ وہی سپریم کورٹ نے تو آپ کو حکم دیا تھا. تو آپ صادق الامین کیسے کہ آج اسی سپریم کورٹ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں جس کا کہنا آپ نہیں مانتے. یعنی کہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے تو بلٹ جی سپریم کورٹ ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی ہے. اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے کہہ رہے جی ہم نہیں مانتے. تیسری بات, آپ یہ کہتے ہیں پنجاب میں آپ کو 15 سیٹیں ملی, آپ نے الیکشن کمیشن پہ الزامات لگائے تو 15 سیٹیں ملی, آپ نے معافی کیوں نہیں مانگی؟ الیکشن کمیشن غیر جانبدار تھا تو آپ کو 15 سیٹیں ملی, ایمپائر نیوٹرل تھا تب آپ کو 15 سیٹیں ملی, تو آپ نے ان سے کیوں معافی نہیں مانگی؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ کو پہلے ہی آپ نے الٹی سیدھی باتیں ان کے متعلق کی اور پھر رزلٹ آپ کے حق میں آیا, تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے بعد آپ آگے چلیے, جناب والا جب تحریک انصاف کو اکثریت ملی تو جس کو کل آپ سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا کہتے تھے, آپ نے اس کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا, جس کی 10 سیٹیں ہیں. تو نااہل کون ہوا؟ خان صاحب اور تحریک انصاف کے لوگ. تو بات یہ ہے کہ آپ جو بات کرتے ہیں صادق الامین کی, تو صادق الامین تو آپ بتائیے, آپ نے فورن فنڈنگ کیس کے اندر سب کچھ ثابت ہو گیا,
آپ اب کیوں اس پر جواب نہیں دے رہے؟ اب آپ جو ہے نا رائے فراری اختیار کر رہے ہیں. لیکن سر تحریک انصاف نے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی غلط کام نہیں کیا, بس ممنوع فنڈنگ ہے وہ بھی ممنوع فنڈنگ ہوتی کیا ہے اور غیر ممنوع وہ بتائیے. ممنوع فنڈنگ ہوتی ہی غیر قانونی ہے جناب. غیر ممنوع اور ممنوع نہیں, یہ لفظوں کا فیر نہیں, بات وہی ہے. چور چور ہے, سرٹیفائیڈ چور ہے. وہ ڈگری ختم ہو گئی سپریم کورٹ کی جو ان کے پاس تھی. ان کا ہر ورکر چور ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں یہ جھوٹے ہیں, یہ یو ٹرن کا نام لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں سنیے انہوں نے کہا ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی ہم کسی سے قرض نہیں لیں گے, ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے, ہم خودکشی کریں گے. کیا ہوا جی خودکشی کی, بھیک آپ نے مانگی. لیکن یہ بھی ہم کہتے ہیں آپ کیا کریں گے, یہ بتائیں نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی عروج پر ہے, عوام پریشان ہے, کیونکہ ہم یہی احتجاج کر رہے تھے, ہم یہی بات کر رہے تھے کہ عوام پریشان ہے. لیکن جنوری میں جو معاہدے پی ٹی آئی نے کیے, اس پی ٹی آئی کا اس معاہدوں کا خمیازہ آج موجودہ گورنمنٹ جو ہے. سر اگر ایسے ہی بری تھی یہ تحریک انصاف, اب الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آ گیا ہے, آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عدالتوں کا رخ کریں گے یا الیکشن کمیشن سے فیصلے لیں گے؟ ہم بالکل عدالتوں کا رخ ہم بھی کریں گے. یہ ان کو اعتماد ہے, سپریم کورٹ جا رہے ہیں, یہ کس منہ سے جا رہے ہیں؟ یہ جائیں. بالکل ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تا حیات نااہل, کیونکہ وہ اس لائق نہیں ہے. ہم تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہے, عمران خان نااہل ہے, تا حیات نااہل کیا جائے, کیونکہ ایک جھوٹا شخص, مکار شخص ہے. وہ کوئی کہتا ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے سربراہان ایسا نہیں کرتے سر. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر نے ایسی گفتگو نہیں کی جو گفتگو عمران خان صاحب نے کی. اور یو ٹرن, یعنی کہ آپ تمام فوٹیجز نکال کے دیکھیے کہ صبح وہ کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں. آج آپ یہ دیکھیے وہ خود ہی کہتے تھے کہ جی آرٹیکل 162 63 پر اگر کوئی پورا نہ اترے تو اس کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. تو کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ ہی تو کہتے تھے. اب کیا ہوا آپ کو؟ آپ جناب دیکھیے, میں نے پھر وہی کہتا ہوں کہ محاذہ رائے نہیں, آئین اور قانون کی سپرویسی کے لیے کام کرنا چاہیے. آپ قانون کا احترام کریں. آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا تو آپ کیا پاکستان کے آئین کو پیروں میں رون دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. سر شاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں کا رخ کیا جائے گا اور ڈسکوالیفائی کروایا جائے گا خان صاحب کو. سر وہ کہہ رہے ہیں جماعت کو نہیں ڈسکوالیفائی کرائیں گے, جماعت تو چلتی رہنی چاہیے. اگر سربراہ کو تبدیل کرنا پڑ گیا سر کس کو لے کر آئیں گے؟ یہ 40 کروڑ کے ایم پی اے خریدنے والے کیا جانے کہ غریب کا گھر کا چولہا کیسے چلتا ہے. یہ تو مہنگائی کم کرنے آئے تھے. مفتاح اسماعیل صاحب جو ان کا وزیر خزانہ ہے, قوم کو مسلسل گمراہ کر رہے ہیں. اچھی بلی اسمبلی ہوئی, معیشت تھی, اس کو جو ہے نا انہوں نے ناکافی تلافی نقصان پہنچایا. یہ جو چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو جو 6,000 روپے کے بل بھیجے ہیں انہوں نے, یہ پورے سال جمع کروانے پڑیں گے. جو انہوں نے یہ چمڑا اتارا ہوا ہے, کسی بھی طریقے سے عوام کا جو ہے نا یہ خون چوس رہے ہیں. مہنگائی کم کرنے آئے تھے اور عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انہوں نے ابھی وہ پانی والے سلسلے میں جواب نہیں دیا کہ وہ پانی کون بیچتا ہے, واٹر بورڈ بیچتا ہے پانی یا مطلب وہ جناب وہ تو میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ لوگوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے, آپ لوگ رو رہے ہو. عطا اللہ صاحب میں نے خود دیکھا کورٹ میں معافیا مانگ رہے تھے. عطا اللہ صاحب کورٹ میں معافیا مانگ رہے تھے میری آنکھوں کے سامنے. کورٹ نمبر 5 ویسٹ کے لیے میں جان کی عدالت کے اندر معافیا مانگ رہے تھے. ان سے پوچھا جا رہا تھا آپ کیا بات کرو گے. نواز شریف کو جی بے نظیر صاحب ہی کہتی تھی, نواز شریف کو اسامہ بن لادن نے اربوں روپے بریف کیس ثابت کیا جائے اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے. آپ بات کر رہے ہیں ثابت کیا جائے اور قانونی کارروائی ہونی چاہیے. 3 سال 7 مہینے آپ کیا کرتے رہے؟ کیا جھک مرا رہے تھے آپ؟ 3 سال 7 مہینے صرف رو رہے تھے آپ, کچھ نہیں کر سکے آپ, قوم کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے آپ. صرف اور صرف جھوٹے لوگ ہو اور جھوٹ پہ کام کرتے ہو. شاہد صاحب آپ خود جھوٹے ہو, ابھی ثابت ہو گئے. آپ کا لیڈر بھی جھوٹا ہے. آپ لوگ قوم کی خدمت نہیں کر سکتے. چور ہو, چور سرٹیفائڈ چور ہو. اور میں عدالت عالیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہے وہ واپس لیا جائے. آپ کے پاس آ رہا ہوں. نااہل لوگ سے فنڈنگ کرنے والے اسامہ بن لادن کو کس کو پیسے دیتے تھے. یہ تو چلو اچھا ہو گیا. اچھا تحریک انصاف کی تو 100% اسکروٹنی کر لی اور فارن فنڈنگ کے ثابت نہ کر سکے. اب نون لیگ پیپل پارٹی, جمعیت اور دیگر جماعتوں سے پوچھ گچھ ہوگی یا احتساب شفافیت یا میرٹ یا ایمانداری اور انصاف کرنے؟ بالکل سر, بالکل جواب تو اسی وقت آئے گا. بالکل صحیح ہے.
ہم تو الحمدللہ ہماری تو ہر چیز ڈکلیریشن ہے، ہر چیز ڈکلیریشن ہے جناب. آپ نے نیب کا ادارہ ہی ختم کر دیا خیبر پختونخوا سے. معلم جبا کیس آپ نے اسٹے لیا، فورن فنڈنگ کیس کا جواب نہیں دے پا رہے. آپ کتنے ایماندار ہیں، آپ ڈکلیئر ہو چکے ہیں جناب. آپ نے جو ملک کو نقصان پہنچایا، آپ نے انڈیا سے، اسرائیل سے آپ نے فنڈنگ لی، امریکہ سے فنڈنگ لی. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے امپورٹڈ، ارے امپورٹڈ تو آپ رانا صاحب وہ فون پہ آواز نہیں آئے گی ان کی سنو. منی لانڈرنگ، اسامہ بن لادن، اربوں کی بریف کیس، وہ خبر کب آئے گی؟ ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں نا جانبدار الیکشن. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. شاہد صاحب بالکل یہ جواب لے لیتے ہیں. رانا صاحب اس وقت کیا آپ کے حوالے سے جو کیس گئے ہوئے ہیں، نون لیگ کے گئے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے نہیں آنے چاہیے؟ سر ہم تو بات یہ ہے، خان صاحب کا موقف تھا. خان صاحب کو 3 سال 7 مہینے لگے. آپ نے کیا کیا؟ سر آپ کے اوپر بھی تو کیسز ہیں نا سر. سر میں نے گزارش کی، 3 سال 7 مہینے آپ اقتدار میں رہے. آپ کیا جھک مراتے رہے؟ آپ نے کس کا فیصلہ کیا؟ آپ تو اپنے ہی معاملات میں آپ اسٹے لیتے رہے. ارے جناب وہ یہی تو شکایت کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر سے یہی تو شکایت کر رہے ہیں. انہی کا اپائنٹ کرتا تھا سر الیکشن کمیشن، انہی کا اپائنٹ کرتا تھا. انہوں نے ہی اپائنٹ کیا تھا، کوئی پیپلز پارٹی نے اپائنٹ نہیں کیا. تو آپ ان کو غلط لگ گیا. اچھا اب اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے آپ مانیں گے؟ بالکل. جب پیپلز پارٹی نے تو پیپلز پارٹی کی قیادت کو عدلیہ کے حکم پر شہید کر دیا گیا. پیپلز پارٹی نے سر جھکا کر تسلیم کیا. پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کو کوڑے اور پابند سلاسل کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتی فیصلوں کے خلاف نہیں گئے. ہم نے ہمیشہ سر جھکا کر پاکستان کے پیپلز پارٹی کے آئینی منتخب وزیر اعظم کو عدالتوں نے گھر بھیجا. ہم نے احترام سے تسلیم کیا. آپ لوگ کیا عدالتوں سے احترام کریں گے جناب؟ آپ لوگ تو عدالتوں کا مذاق اڑاتے ہو. آپ نے پی ٹی آئی پہ حملہ کیا. آپ نے پاکستان کے جوان پولیس والوں کو مارا. باتیں کر رہے ہیں آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ مہنگائی اور اس کی آپ کا کیا ہے؟ یہ مہنگائی آپ کی کیا دھری ہے؟ شاہد صاحب کی بالکل صحیح ہے. کر دیا آپ نے قاضیانیت کو فوقیت دی. بہت شکریہ، بہت شکریہ قاضیانیت کو فوقیت دی. آپ اسرائیلی ایجنٹ ہو سارے. آپ کی بات اس وقت کہ مہنگائی کم کی جائے، اور بالکل جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ مہنگائی کو بھی کم کیا جائے، عوام کو ریلیف دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ شہر کراچی کے جو بیسک مسائل ہیں ان کو بھی حل کیا جائے. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.